44 اسپیشل میں بڑے اہم مہمان ہیں جن کا نام ہے فیصل رشید، جن کو حالیہ دنوں میں پاکستان کی حکومت نے ایک ستارہ امتیاز دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور ہماری لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ وہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں UK 44 کے اسٹوڈیو میں لندن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے فیصل خواجہ، جو کہ معروف کاروباری شخصیت ہے۔ فیصل صاحب، یہ بتائیں کہ جو اب دوہری شریعت رکھنے والوں کو الیکشن لڑنے کا موقع ملا ہے، تو بہت سارے جو یورپین ممالک کے لوگ ہیں ان کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہیں، جس میں امریکن، کینیڈین ہیں، برٹش سٹیزن ہیں، یورپ کے سٹیزن ہیں، اس کے بعد آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ آتا ہے۔ کتنا وہ الیکشن کو شفاف کر پائیں گے؟ خصوصی نشستیں ہونی چاہیے، مخصوص نشستیں ہونی چاہیے، یا ان کو جنرل سیٹس پر بھی الیکشن لڑنے کا موقع ملے گا؟ اور کیا جب وہ اگر جنرل سیٹ پر الیکشن لڑتے ہیں جا کے، تو وہ جو ٹکٹ ہولڈر ہیں یا جو الیکٹیبلز ہیں، وہ ان کے اوپر انگلی اٹھائیں گے کہ یہ الیکشن لڑ کے حلقے میں نہیں آئیں گے، یہ الیکشن لڑ کے پارلیمنٹ میں جائیں گے اور پارلیمنٹ سے آگے اپنے ملک جائیں گے، اور وہیں سے اور حلقے سے بہت سارے جو چیلنجز ہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا جو دوہری شریعت والے ہیں۔ پھر یہ چیلنجز کیسے وہ کر پائیں گے؟ دیکھیں، اس کے لیے تو ایک پوری پالیسی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تو یہ ایک بل پاس ہوا ہے کہ جی ان کو اجازت دی جائے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک پوری پالیسی بنے گی، اور اس کے اندر پھر وہ یہ فیڈ بیک لیں گے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، اور اس کے مطابق پھر وہ اوبیسلی اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے۔ سرمایہ کاری کو لے کر اس فیصلے سے کتنا اوورسیز پاکستانیوں میں اعتماد بڑھے گا؟ دوہری شریعت رکھنے والے بھی الیکشن لڑ سکیں گے؟ کیا وہ سرمایہ کاری بھی کر سکیں گے؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سر، آج آپ نے موقع دیا بولنے کا۔ اور اس وقت جو پاکستان میں اقدامات ہو رہے ہیں، آپ نے فیٹف کا بھی دیکھا ہے کہ بل منظور کروا دی ہے، اور دوہری شریعت کا بھی آج اعلان کر دیا، تو بہت ایک خوشائن چیزیں چل رہی ہیں اور بڑی پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں پاکستان کی طرف سے، وچ از ویری گڈ، کیونکہ اوورسیز پاکستانی کافی عرصے سے جو ہے وہ پچھلے اگر 5 10 سال 15 سال دیکھیں تو بہت ہی شاذ و نادر کوئی خوشخبری ملتی تھی، ہمیشہ کبھی کوئی ناگہانی آفت آ گئی، یا پھر زیادہ تر کیا ہوتا تھا کہ ہمارے جو پولیٹیکل جو ہمارا سینیریو ہے پاکستان کا، وہ کچھ ایسا تھا کہ اس میں ہر وقت ہمیں پرابلم ہی نظر آتی تھی۔ جب بھی کوئی ٹی وی چینل کھولیں تو بجائے اس کے کہ کوئی اچھی نیوز ملے، کہیں پہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، کہیں پہ کچھ ہو گیا ہے، مطلب بس گر گئی ہے کھائی میں۔ There are so many things happen in the past or happening جس کی وجہ سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہوتا تھا۔ ایون کہ ہمارے بچوں نے ہمیں یہ کہنے سے منع کر دیا تھا کہ ڈیڈی پلیز آپ یہ جو پاکستان کے چینلز جو ان کو دیکھنا بند کر دیں، کیونکہ ہراسمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو سی ہیں آپ دیکھیں قدرے بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ فیٹف کا بل پاس کرنا، میں اس کو بہت ہی پازیٹیو لے رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہماری درآمدات برآمدات، جس کو امپورٹ ایکسپورٹ کہتے ہیں، اس میں بے تحاشا جو ان سے اضافہ ہو جائے گا، پاکستان کے لیے ڈورز اوپن ہو جائیں گے۔ میں چاہوں گا کہ ہم اس پہ بھی آج تھوڑی سی بات ضرور اس آپ کے چینل کے توسط سے کریں، کیونکہ اگر خدا نخواستہ ہم گرے سے بلیک لسٹ میں آ جاتے تو ہمارے تمام ڈورز بند ہو جانے تھے، ہمارے پہ سینکشنز لگ جانی تھی، اور ہمیں ان مشکلات کا شکار ہونا پڑنا تھا کہ جس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان آئسولیشن میں چلا گیا۔ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ ایک کچھ بہتری ہو رہی ہے، کوئی سٹیپ اٹھایا تو صحیح۔ جن کے اندر اس چیز میں کی کمی تھی کہ وہ لوگوں کے انفلوئنس میں آ کے پاکستان کے حق میں نہیں بلکہ اپنے خاندانی چیزوں کو بہتر آگے رکھ کے تو فیصلے کرتے تھے، انہوں نے بھی پاکستان کے متعلق بات کرنا شروع کی۔ فیصل خواجہ صاحب، جنرل الیکشن لڑنا چاہیے یا مخصوص نشستیں ہونی چاہیے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے؟ اصل اس میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ۔ بیسکلی دیکھیں، اس الیکشن جا کے لڑنا ہی نہیں ہوتا صرف کام، جنرل الیکشن، اس کے لیے آپ کو بہت سال وہاں پہ گراؤنڈ ریئلٹی وہاں پہ بہت ڈفرینٹ ہے پاکستان میں۔ وہاں پہ لوگ، دوسرے الفاظ میں اگر میں کہوں کہ پیراشوٹرز کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے وہاں پہ لوگوں کی۔ بے شک آپ UK سے، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا سے چلے جائیں اور بہت اپنا برین لے کے جائیں، ایکسپرٹیز، ایکسپوجرز لے کے جائیں، لیکن دے ڈونٹ ایکسیپٹ یو۔ اس کے لیے یو ہیو ٹو اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم اینڈ ایفرٹس آپ کو دکھانی پڑتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل الیکشن میں یہ اس ڈبیٹ، جس طرح فیصل نے بات کی،
کہ ریزرو سیٹس جو سی ہیں سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی، اگر اس کے متعلق کوئی پالیسی بنائی جائے اور اس کے متعلق ایک ڈیو ڈیلیجنس کی جائے، کیونکہ آل اوور دا ورلڈ اگر 80 لاکھ پاکستانی ہیں تو ہر بندے ہی جس طرح بھی بات کی کہے گا کہ جی میں کیوں نہ وہاں پہ، ہر بندہ یہی کہے گا کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں دوہری شریعت پر اور اوورسیز پاکستانی اس کو کیسے لے رہے ہیں. گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری ہے. یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد ہم سوال کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے ڈوئل نیشنلٹی پر، دوہری شریعت رکھنے والوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملنے پر. تو تحریک انصاف تو یہی سمجھتی رہی ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ ایک دے آر پیٹریوٹک، اور ہم ہیں بھی پاکستان کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں اور پاکستان ڈیپوٹیز. دیکھیں اب پاکستان جب آواز دیتا ہے کوئی چیریٹی کے لیے، کوئی مطلب نقصان ہو جائے، کوئی زلزلے آ جائیں، کچھ آ جائیں، اوورسیز پاکستانی کس طریقے سے مطلب اکٹھے ہو کے پاکستان کے لیے وہ کام کرتے ہیں. بالکل. اور ہمیشہ کرتے ہیں. تو جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر پاکستانی کو کیوں بھول دیا، اوورسیز پاکستانی کو کیوں بھولتے ہیں؟ پھر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ فیصل خواجہ صاحب ایک نیا جو ایونیو کھولا ہے حکومت پاکستان نے، کس طرح سے یہ اوورسیز پاکستانیوں کو اٹریکٹ کر سکتا ہے؟ کس طرح سے اوورسیز پاکستانی اس میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں؟ اور کتنا پوٹینشیل ہے اس میں کہ کتنا سرمایہ بیرون ملک سے اوورسیز پاکستانی پاکستان بھیج سکتے ہیں؟ اصل میں تو کہوں گا کہ یہ اتنا بڑا اقدام ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، عمران خان کا، کہ پہلے کبھی نہ ہسٹری میں ایسی کوئی چیز ہوئی تھی پاکستان کی، اور نہ آئندہ اس سے بڑھ کے کچھ ہو سکتا ہے. مجھے اب تک لاتعداد کالز آ چکی ہیں اس بارے میں کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ اس کو کس طریقے سے ہم کریں. تو اس میں میں لوگوں کو گائیڈ بھی کر رہا ہوں کہ روشن ڈیجیٹل پاکستان اکاؤنٹ جو ان سے ہیں ان کو ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اٹس کوائٹ اسٹریٹ فارورڈ، سمپل ہے. آپ کسی بھی بینک کی ویب سائٹ پہ جائیں، اور تمام جتنے بھی پاکستان کے بینکس ہیں انہوں نے اس کو اپنی ویب سائٹس پہ اس کے اپلائی آن لائن کی جو سی ہے انہوں نے دی ہوئی ہے. اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جن لوگوں کے پاکستان میں اکاؤنٹس نہیں تھے کبھی بھی زندگی میں، وہ بھی اپنا اکاؤنٹ ڈالر، پاؤنڈ، اسٹرلنگ میں یا جس بھی کرنسی میں وہ جس ملک میں اوپن کر سکتے ہیں گھر بیٹھے آن لائن. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں سرمایہ کتنا جائے گا. آپ کے اگر یہاں پہ اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، وہی پیسے اگر آپ ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے پاکستان کے اسٹرلنگ اکاؤنٹ میں، تو اس کو پاکستان کو کتنا زر مبادلہ ملے گا. اور پھر آپ کے جتنے لوگ پہلے کہتے تھے یار ہمارے تو پہلے رشتہ داروں نے، جاننے والوں نے ہمارے پیسے دیے ہوئے تھے، وہی آج تک واپس نہیں کیے. جس طرح پہلے شروع میں عمران خان صاحب نے کہا کہ $1000 میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تمام پاکستان میں سے شروع میں جب بن کے آپ بھیجیں، تو کچھ سوال یہ اٹھا کہ کس کو بھیجیں اور کیسے بھیجیں اور کیوں بھیجیں. تو یہ سوال بھی اب ختم ہو گیا. کس کو بھیجیں، کیسے بھیجیں، آپ اپنا اکاؤنٹ کھولیں اس میں بھیجیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اراؤنڈ 4 to 5 ٹائم جتنا بھی اب تک ہمارا ایئرلی زر مبادلہ لوگ اپنے لو ونس کو، اپنی فیملیز کو بھیجتے ہیں، اس میں 4 to 5 ٹائمز منیمم اضافہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انویسٹمنٹ کا ایلیمنٹ ہے پاکستان میں، میرا ریئل اسٹیٹ سے تعلق ہے، تو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کا ایلیمنٹ اور زیادہ بڑھ جائے گا فرام دا اوورسیز پاکستانیز، کیونکہ ان کو اب پاکستان میں جو بھی وہ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کی پیمنٹس کرنے میں بہت آسانی ہوگی. اور ان کو جائے بغیر جب اکاؤنٹ کی سہولت ملے گی تو پھر ان کا کانفیڈنس بھی، جو آج تک جو پرابلم آتی ہے وہ کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کا یہی ہے زیادہ کہ ہمیں شورٹی سیکیورٹی نہیں ملتی. تو دس از دا شورٹی اینڈ سیکیورٹی کہ تھرو وائٹ چینل آپ اپنے پیسے پاکستان بھیج رہے ہیں، منی ٹریل آپ آٹومیٹکلی پرووائڈ کر رہے ہیں. جب آپ کا پیسہ پاکستان جائے گا، آپ انویسٹ کریں گے تو اس میں نہ کوئی کوشچننگ ہوگی، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ جتنا پیسہ بھی یہاں سے اوورسیز پاکستان بھیجے گی، پاکستان گورنمنٹ اس کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے گی، اس کو اپریشیٹ بھی کرے گی اور اس کو پروٹیکٹ بھی کرے گی. فیصل خواجہ صاحب، سی پیک کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس کے دونوں سائٹس پر ہوٹل بنیں گے، موٹلز بنیں گے، اس کی بڑی سینری ہے، وہ اس کو استعمال کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اسکول، کالجز اور ہسپتال بھی تعمیر کیے جائیں گے. وہ کانسیپٹ ابھی حکومت کے بیانیے میں نظر نہیں آ رہا. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ساری صورتحال؟ جس طرح ابھی آپ سے فیصل رشید صاحب نے ذکر کیا، بیسکلی سی پیک کے ساتھ کا کام دن رات ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے. میں خود گیا ہوں گوادر، اور میری وہاں پہ لینڈ بھی میں نے اس لیے
یہ سوسائٹی کی لے لی تھی، اور اس حصے میں میرا چکر لگا تھا. وہاں پہ جا کے میں بڑا سرپرائزڈ ہوا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ان کا کمرشل زون ہے وہاں پہ ڈے اینڈ نائٹ کام ہو رہا ہے، اور چائنیز کمپنیز وہاں پہ اتنا کام کر رہی ہیں کہ ہم عام پاکستانی سوچ بھی نہیں سکتے. جو ابھی تک گوادر گیا نہیں ہے اس کو گوادر کا پتہ نہیں ہے. جو سی پیک کا روٹ ہے اس روٹ کے اطراف کی جتنی بھی لینڈ ہے آل اوور دا بیلٹ، جو ون بیلٹ ون روڈ کا جو کانسیپٹ ہے پورے پاکستان میں سے جو گزر رہی ہے، وہ تمام ایریا ڈیولپ ہو رہا ہے. وہاں پہ اس وقت لینڈ بھی بہت ایکسپینسو ہو چکی ہے، اور وہاں پہ چائنیز کمپنیز جیویز کر رہی ہیں کافی زیادہ، کیونکہ جگہ جگہ ویئر ہاؤسز بن رہے ہیں، اور پیٹرول اسٹیشنز اور اسمال مارکیٹس، منی مارکیٹنگ شاپس اینڈ ٹک شاپس اینڈ اسٹف. تو یہ چیزیں تو پورے سی پیک کا روٹ پہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آبادیوں بھی وہاں پہ بڑھ رہی ہیں. جہاں تک گوادر کا تعلق ہے، گوادر میں میکسیمم جو انویسٹمنٹ ہوئی بھی ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کی ہوئی بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی اس چیز کو سمجھتے تھے کہ جب آپ یہ ایک دبئی کے مقابلے میں ایک برانڈ نیو سٹی جب آپ ایک پورٹ سٹی بنائیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. اور اس پہ یہاں پہ جو کمپنیز تھیں انہوں نے کافی زیادہ اس کو مارکیٹ بھی کیا، اور اوبویسلی پرائس وائز بھی وہاں پہ لینڈ اور اپارٹمنٹس اور ہاؤسز سستے تھے. اس وجہ سے پورے آل اوور دا ورلڈ جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز تھے انہوں نے بے تحاشا انویسٹمنٹ کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر کچھ سال لگے بھی تو پھر بھی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کو سی پیک کی ضرورت ہے. جو اس وقت ہمارا ایک اکنامیکل جو ہمارا ایک شیک ہینڈ ہو چکا ہے چائنا کے ساتھ، اس کا فائدہ چائنا تو ون ون سچویشن پہ کام کرتا ہے، لیکن ہمارے لیے بھی بہت ون ون سچویشن ہے کہ اس کی وجہ سے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو لوگوں کو روزگار مل رہا ہے اور اپرچونیٹیز مل رہی ہیں. پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جتنے چائنیز بھی پاکستان میں آئے ہیں وہ کچھ نہ کچھ لے کے آئے ہیں، اور ان کے آنے کی وجہ سے ہماری جو لوکل سٹیز ہیں اسلام آباد، پنڈی، لاہور، کراچی، وہاں پہ بھی روزگار میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. تو آنے والے وقت میں اگر میں سی پیک کی بات کروں یا میں گوادر کی بات کروں، آپ کو پتہ ہے کہ پورٹ نے بھی وہاں پہ کام سٹارٹ کر دیا ہے، انٹرنیشنل لیول کا ایئرپورٹ بھی وہ انڈر کنسٹرکشن ہے، ہوٹلز بھی وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور ڈیولپمنٹ بھی سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے. تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا، لیکن پاکستان میں جو اس وقت چیزیں ہو رہی ہیں دے آر گوئنگ ان ٹو دی رائٹ ڈائریکشن. جو اوورسیز پاکستانی یہاں پر ہیں وہ یہاں کی لوکل پولیٹکس سے زیادہ پاکستان کی پولیٹکس کے بارے میں زیادہ سنتے ہیں، زیادہ سمجھتے ہیں، اور ان کی دلچسپی بھی پاکستان کی پولیٹکس میں زیادہ ہے. بورس جانسن نے آج کیا کہا عام پاکستانی کو شاید اس کا نہ پتا ہو. عمران خان یا نواز شریف نے کیا کہا ہر ایک پاکستانی کو پتا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کوئی ایڈوائز کریں اوورسیز پاکستانیوں کو کہ وہ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی پولیٹکس میں آئیں. یہ بھاگ بھاگ کے پاکستان کی پولیٹکس کتنا فائدہ مند ہے اور کتنا نقصان ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کا دل پاکستان میں ہے نا جی تو اس لیے وہ زیادہ تر ادھر ہی نظر رکھتے ہیں، اس لیے ان کو اجازت بھی دے دی ہے انہوں نے. خواجہ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی پاکستان میں سیاست میں دلچسپی کو؟ دیکھیں یہی تو مین حسن ہے کہ ہم 6000 میل دور ہونے کے باوجود بھی اپنے ملک کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی مین ریزن ہی پولیٹیکل سینیریو ہے، جو کہ ہم یہاں پہ آنے کے باوجود بھی اس کو نہ بھولتے ہیں نہ پیچھے چھوڑتے ہیں. اور انڈیا کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ انڈیا میں یہ چیز جو سی یہ بین ہے، اس لیے یو کے میں ان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہے. اور اس کے نسبت پاکستانیوں کو دیکھیں کہ ہر یہاں پہ بھی آپ کو دوسرا تیسرا بندہ کسی نہ کسی پاکستانی پارٹی کے ساتھ اپنی افیلیشن بتا رہا ہوتا ہے. تو میں تو یہی میں تو کہوں گا کہ فار سم ہاؤ یہ اوبیسلی پروز اینڈ کونس تو ہر چیز کے میں ہوتے ہی ہیں، لیکن فار سم ہاؤ ٹو کیپ یور سیلف انٹیکٹ وتھ یور کنٹری، تو دس از ون آف دا. کیونکہ دیکھیں پاکستان میں ہر بندہ جو ان سے وہ سیاستدان ہے. کسی ریڈی والے کو پاس چلے جائیں، کسی نائی کے پاس چلے جائیں، کسائی کے پاس چلے جائیں، اس سے بڑا سیاستدان آپ کو ملے گا. سیاست پر کمنٹ ضرور کرتا ہے، ضرور کرتا ہے. پروگرام کے آخری حصے میں فیصل رشید صاحب، ابھی ایک بڑا اندوناک واقعہ پیش آیا پاکستان میں خاتون کے ساتھ. اس طرح کے کئی واقعات سے پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے. اس کے اوپر کوئی کمنٹ کریں، کوئی حکومت پاکستان کو کوئی ایڈوائز کریں، اداروں میں کس طرح سے بہتری آئے، لیبس کس طرح سے بنے، سائنٹیفکلی ان جرائم کو روکا جائے اور جو اصل مجرمان ہیں ان تک پہنچا جائے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہوں گا عبرت ناک سزا دینی چاہیے ایسے لوگوں کو.
اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز بھی کہوں گا کہ اگر اس کے سخت قوانین پاکستان میں لے آئیں اور اب انفارمیشن جو سی ہے اس کو ڈسکلوز نہ کریں، میں ایک ڈفرنٹ بات ہے، تو آپ یقین کریں 10 میں سے 4 یا 5 لوگ، لڑکے لڑکیاں بچے آپ کو ایسے ملیں گے جن کے ساتھ یہ ہو چکا ہے لیکن وہ بول نہیں سکتے، عزت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ اتنی بے راہ روی پاکستان میں بڑھ چکی ہے، اور قانون کی گرفت نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں ایسے واقعات ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے، لیکن ادارے اور حکومتیں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ان کو روکنے میں محو ہے۔ جی ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں تھا آپ کا میزبان اسد علی ملک، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔